قسط نمبر 44۔ میرال اوپر آئی، کمرے کا دروازہ کھولا اور جہان کو بیڈ پر لیٹا دیکھ کر وہ مزے سے اندر آ گئی اور دروازہ بند کیا۔ جہان کو لگا مالا ہے، نصیبات خود آ گئی، بلانا نہیں پڑا۔ وہ بنا مڑے بولا اسے بخار ہو رہا تھا اور بلا وجہ ہی بچوں والی بیماری سے ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ میرال بنا کچھ بولے مسکراتی ہوئی اس کے پاس بیٹھی اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جہان نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور گردن گھما کر دیکھا۔ میرال کو دیکھ کر ایک دم وہ شاک رہ گیا۔ تم یہاں؟ ابھی تم نے کہا ہے ذہِ نصیب، آج تم بنا بلائے ہی آ گئی۔ میرال نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور تبھی مالا کمرے میں کافی کا مگ لے کر آئی تو وہ ان دونوں کو بیڈ پر ایک دوسرے کے اتنا نزدیک دیکھ کر رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ہلکا سا سوری کہتی وہ مڑ گئی۔ جان نے میرال کے ہاتھ جھٹکے، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں آئی ہو تم میرے کمرے میں؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم ایک مرد کے کمرے میں تنہا پہنچ گئی ہو؟ وہ آگ بگولا ہوا تھا۔ میرال طنزیہ مسکرائی اور مالا کے ہونٹوں کو جس عقیدت سے یہ مرد چوم رہا تھا اور وہ جو فحش لڑکی یہ کام تم سے کروا رہی تھی، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے تمہارے پاس؟ اس کے اتنے منہ پٹ ہونے کی امید جہان کو تھی لیکن منہ پر بات مارنے کی نہیں۔ وہ ایک دم اس کی گردن جکڑ گیا۔ میرال کی آنکھیں باہر نکل آئی، تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ وہ جیسے بخار سے تپتی سرخ آنکھوں سے اپنے اندر کے جانور کو جیسے اس پر برسنے سے روک نہیں پایا۔ جہان عالم، جسے اس کے دوستوں نے بھی کبھی دھمکی نہیں دی، یہ سوچ کر کہ الٹ نہ پڑ جائے اور تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تم 2 ٹکے کی لڑکی 2 منٹ میں تمہیں اس گھر سے باہر پھینکوا کر دوبارہ جیل پہنچا سکتا ہوں؟ زبان کھولنے کی میرے سامنے ہمت بھی نہ کرنا۔ اس نے اسے دور جھٹکا۔ میرال حیران تھی، اس کا یہ روپ دیکھ کر تم میرے ساتھ اتنے روڈ کیوں ہو؟ کیا مقصد ہے؟ تم نے مجھے چھڑایا، مجھ سے شادی کی بات کی اور اب جب میں تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں تم مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہو؟ یہ میں کوئی حقیر چیز ہوں؟ کیوں؟ جہان میں اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ البتہ جہان کو یہ سب بکواس ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی سگریٹ منہ میں دباتا وہ کھڑا ہو کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرال بھی اس کے پیچھے بالکونی میں آ گئی اور جہان کو لگا اسموک کرنے سے اسے زکام شروع ہو گیا ہے۔ اس نے نقاہت اور بیزاری سے اپنی طبیعت دیکھی۔ محبت کرتی ہوں میں تم سے جہان، بہت زیادہ محبت۔ مجھے تم پہلے دن سے پسند ہو۔ تمہارا یہ لاپرواہ انداز، تمہاری یہ اکڑ، تمہارا حسن، تمہارا غرور، تمہاری چال۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں بہت غور سے دیکھا ہے۔ تم عام مردوں کی طرح نہیں ہو، تم میں کچھ الگ ہے۔ تم جب چلتے ہو، کسی کی طرف دیکھتے ہو، وہ سب اتنا منفرد ہوتا ہے جو عام مردوں کو اور تمہیں الگ کر دیتا ہے۔ تمہارا سب کچھ بہت الگ ہے۔ تم مجھے جانتی تک نہیں اور مجھ سے محبت کرنے لگی۔ وہ اس کی ایبریشن پر حیران تو ہوا لیکن واقعی وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ ظاہر حسن اور طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ سگریٹ پھینکتا کمرے میں آیا، کافی سارے ٹیشو اٹھا کر ناک صاف کی اور سائڈ پر پھینک دیے۔ پھر کون جانتا ہے تمہیں؟ وہ دانت پیس کر اس سے پوچھنے لگی۔ وہ مالا، وہ جس کا ایک بچہ بھی ہے۔ جہان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اور تمہارا؟ اس کے سوال پر میرال ہنس پڑی۔ میں کون سا جیب میں لے کر گھومتی ہوں؟ خیر چھوڑو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، میں تمہیں آرام دے دوں۔ وہ اس کی شرٹ پر انگلی چلاتی بولی، جبکہ جہان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جاؤ تم یہاں سے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ کچھ دنوں میں ہماری شادی ہو جائے گی اور تم ہو کہ ایسے اکڑے اکڑے ہو۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ جہان کا میٹر ہی گم گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا۔ اپنی عزت نہیں کرانا چاہتی مجھ سے تو دوبارہ میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے دروازہ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرال اس کے دروازے کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی نیچے آ گئی۔ جبکہ مہمان تو جا چکے تھے، باقی سب گھر سمیٹ رہے تھے۔
اور مرد بھی سارے گھر میں تھے۔ میرال بھی کچن میں آ گئی۔ اس نے مالا کے لمبے بالوں میں پیلے پھول دیکھے۔ دل کیا اس کے بال جلا دے۔ شادی اس سے کر رہا تھا، اس عورت کو چاہت سے چھو رہا تھا۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ اس نے جان بوجھ کر کوئی بات نہیں کی، چاہتی تو سب کو بتا سکتی تھی وہ، لیکن اسے ان دونوں کی کس یاد تھی؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا کہ دونوں ہی اتنے آوارہ ہو جائے۔ اس کا دماغ کافی تیزی سے گردش میں تھا۔ آپ ہی کمرے میں جائے، میں آ رہی ہوں، رحاب بولی، جبکہ مالا مڑی نہیں۔ ہاں آ رہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور مالا کے پاس آ گئی۔ مالا نے اس کی سمت نہیں دیکھا۔ تمہیں جہان نے کس کی تھی؟ وہ بولی۔ مالا کے ہاتھ سے ایک دم چولی چھوٹ گئی۔ وہ کچھ کاٹ رہی تھی۔ میرال ہنس پڑی۔ اگر یہ بات میں نگین اور سب کو بتا دوں کہ تم اتنی فحش ہو؟ وہ دانت نکوسنے لگی۔ مالا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، لمحوں میں آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آئندہ جہان سے دور رہنا ایک بار معاف کر دیا ہے۔ آئندہ نہیں کروں گی۔ جہان میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔ تم ہو کیا؟ ہاں، اس نے اس کے بال کھینچے۔ پھول نیچے گر گئے۔ منہ صاف کرو اپنا۔ غصے سے میرال نے مالا کے ہونٹ صاف کر دیے۔ طلاق یافتہ ہو کر اپنے ڈرامے دیکھو تو وہ اس کا سجا سنوارا روپ خراب کر گئی۔ مالا کے ہوش تو اس کی دھمکی پر ہی اڑ گئے تھے۔ میری نظر تم پر ہی۔ اگر تو چاہتی ہو کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے تو دور رہو، سمجھی کہہ کر وہ چلی گئی، جبکہ مالا دل تام گئی۔ اگر غلطی سے بھی کچھ اس کے منہ سے نکل جاتا، ماموں کیا سوچتے اس کے بارے میں؟ گھر والے خوف سے اس کا رنگ لٹے کی مانند ہو گیا۔ رحاب نے چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور خود باہر نکلنے لگی کہ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کل سے دیکھ رہا ہوں کچی کچی ہو تم، اوپر سے تمہاری بہن کو دیکھ کر الگ تپ چڑھ رہی ہے۔ کہا تھا میں نے اپنی بہن کو اس گھر سے نکال دو۔ تمہاری بہن تمہاری اور بس تمہاری بہن، آپ کو اس کے علاوہ کچھ دکھتا ہے؟ در حقیقت آپ کو آپ ہی پسند ہے سارم، آج آپ کو وہ بھی پسند ہے، لیکن ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو اتنا غصہ ہے کہ 1 سال انہیں جیل کی ہوا اپنی مرضی سے کھلا کر بھی آپ کو چین نہیں پڑ رہا۔ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے نہ الجھیں۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ سارم اس کی شکل حیرانگی سے دیکھنے لگا، جبکہ وہ معلوم نہیں کس بات نے اسے اتنا غصہ چڑھا دیا کہ وہ یہ عمل کر آئی۔ باہر نکلتے اسے دکھ ہونے لگا۔ اس سارم سے بدتمیزی کر آئی تھی۔ وہ کچن میں آئی تو مالا کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے نزدیک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مالا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تمہارے بال اور تمہارا میک اپ۔ وہ سمجھ گئی، یقیناً میرال کا کام ہے۔ آپ ہی نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا چاہتی کیا ہے یہ ہم لوگوں سے؟ وہ اسے خود سے لگا گئی۔ میں جا رہی ہوں، کوئی ضرورت نہیں۔ پکا دیا ہے ان لوگوں نے ہمیں، آج ہم دونوں اینا کے ساتھ رہیں گے۔ آ جاؤ۔ ارزیل کہاں ہے؟ نہیں، مجھے پتا ہے تم رہو گی ہی، وہاں جا کر چپ ہو جاؤ۔ اب چلو میرے ساتھ، کہہ کر وہ وہاں سے اس کا ہاتھ گھسیٹ کر باہر آئی اور مالا کو لے کر اینا کے پاس آ گئی۔ اس رات تینوں نے چڑچڑے انداز میں سارے گھر کی چغلیاں کی، لیکن مالا کو ہر لمحہ بات یاد آ رہی تھی جس طرح اس نے اسے دھمکی دی تھی۔ جان کو کافی تیز بخار تھا۔ نگین نے گھر میں ہوا اٹھا لیا تھا کہ اس کا بیٹا بیمار ہو گیا ہے۔ آج رات مہندی کی رسم تھی اور اس رسم کو جہان کے ہی کہنے پر روکا نہیں گیا۔ اسے اس کے شامل نہ ہونے پر شادی کیوں رکتی؟ نگین نے اس کا ریسٹ کرنے کا کہا تھا۔ وقت اس کے پاس ہی تھا۔ آج سب نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ وقت سارے انتظامات لے کر اس کے پاس آیا اور اس کے سگریٹ تما دی۔ کیا بیماری کا تماشا لگائے بیٹھے ہو؟ مرد بیمار نہیں ہوتے؟ جان نے سگریٹ لبوں میں دبا لی۔ ہاں، مرد تو عورت کو مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ جان نے اس پر طنز اچھالا۔ وقت نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی۔ دونوں سکون سے اسموکنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جہان مسلسل ناک صاف کر رہا تھا، لیکن اسموک جاری تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔
وجدان اور ریاض کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر دونوں کو کانسی اس قدر لگی کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وجدان نے جوتا نکال لیا۔ بابا بخت نے فوراً کہا، آوارہ نسل پیدا کی ہے میں نے۔ وہ جوتا اٹھا کر بخت کو مارتے ہوئے بولا، جبکہ وہ منہ بناتا ہاتھ سلہانے لگا، تمہیں تو غیرت کے ٹیکے لگائے ہی نہیں، تمہاری تو آنکھ شرم سے جھکے گی بھی نہیں۔ ریاض آنکھ بگولا سے بولے، آپ تو اپنی جوانی میں مسجد کی اینٹ تھے۔ وہ بولا، لیکن سگریٹ پھینکتی اس لونڈے کی زبان تلوں کو وہ مرال ہی لگائے گی۔ وجدان بولے، جبکہ جہان نے آئی برو اچکائی، کرے جسے شادی کرنی ہے اسی سے کرے، مالا کی شادی ارسل سے کرائیں گے۔ اور بات ہو گئی میری ارسل سے، کل اس کی فیملی آ رہی ہے۔ ریاض کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ جہان نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ لیمپ زمین بوس ہوا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ الجھا بکھرا سا حلیہ اور سرخ آنکھوں میں خونریزی سی تھی۔ چاہتے کیا ہے آپ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آج تک ایسا آدمی نہیں دیکھا جو اپنی اولاد کا دشمن ہو۔ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اپنی اولاد کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ مالا صرف میری ہے، آج بھی، کل بھی اور آنے والے ہر لمحے میں۔ تو کرو شادی اس سے۔ کیوں؟ وہ طنزیہ مسکرایا، میں تمہیں مالا کو کھیل کر تماشا بنانے نہیں دوں گا۔ ریاض غصے سے بھڑکے جہان مٹیا بھینچے اسے دیکھنے لگا۔ یو آر نتھنگ جہان عالم، تم کچھ نہیں ہو۔ تم جان بوجھ کر اگر یہ سب کر رہے ہو تو بھول جاؤ، باپ ہوں میں تمہارا، تم مجھ سے پیدا ہوئے ہو۔ ریاض وجدان نے ٹوکا کہ وہ جوان بیٹے سے الجھ رہا تھا۔ ایک منٹ بھائی صاحب، اسے لگ رہا تھا یہ میرا باپ بن گیا ہے۔ اسی سے کہہ دے اگر مالا سے شادی کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ارسل کل ہی آئے گا۔ وہ کہہ کر چلے گئے، صرف باپ کے ساتھ ضد میں۔ برال کو اب تک وہ سہ رہا تھا۔ جہان نے چیزیں دروازے میں ماری، ریلیکس، وہ اپنی غلطی کبھی تسلیم کریں گے ہی نہیں۔ وہ مجھے اولاد ہی نہیں سمجھتے، مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ آنکھ بگولا تھا۔ جبکہ وجدان بھی چپ چاپ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ جہان نے بخت کو دور کر دیا۔ اگلی صبح جہان کے بخار کے ساتھ مزاج بھی تیز ہو چکا تھا۔ جبکہ آج مہندی کا فنکشن تھا، مالا گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ نگین کے غصے کی ضد میں تھی۔ جبکہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مالا کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن خدمت کرانے میں اسے مالا ہی دکھائی دیتی تھی۔ سوپ میں اتنی مرچیں ڈال دی ہے، بیمار آدمی یہ کھائے۔ اس نے غصے سے مالا کو دیکھا۔ مالا پریشان سی ہو گئی۔ روحاب کو ہی الٹا غصہ چڑھ گیا کہ وہ 3 بار اسے بنوا چکی تھی اور ابھی بھی نقص نکال رہی تھی۔ بھابھی وہ کب سے گرمی میں کڑی آپ کا کام کر رہی ہے تو کرنا ہی ہے، اور کون کرے گا؟ وہ اپنی ہی جون میں بولی۔ روحاب نے دانت پیس لیے۔ شادی اس نے کرانی نہیں تھی مالا سے، بس اسے کام کے لیے رکھا تھا۔ نگین ٹرے میں باؤل رکھ کر چلی گئی۔ تم انکار بھی کر دیا کرو، روحاب نے کہا تو مالا ایک ٹھنڈا سانس بھر کر بیٹھ گئی۔ تم رات سے چپ ہو، روحاب نے ذکر کیا تو مالا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آپ کا مہندی کا ڈریس آیا ہوا ہے، مالا بولی تو روحاب نے سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید سارم نے کوئی سرپرائز ارینج کیا ہے، وہ بولی تو مالا مسکرا اٹھی۔ ماموں بہت اچھے ہیں۔ ویسے ہاں، بہت کیوں اچھے نہیں ہیں؟ مالا اداسی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کیسے ہیں، وہ 2 ٹوک بولی۔ غم ناراض ہوں ان سے نہیں، میں کون ہوتی ہوں ان سے ناراض ہونے والی؟ روحاب، سارم کی آواز پر مالا اور روحاب دونوں پلٹی۔ مجھے ناشتہ دے دو، بنا دیا ہے مالا، یہ انہیں دے دو۔ روحاب کے اس طرح بولنے پر مالا نے سارم کو دیکھا اور چپ چاپ کچن سے باہر چلی گئی۔ سارم نے اس کی یہ حرکت دیکھی اور ہلکا سا مسکرایا اور اندر داخل ہوا۔ ہم تو کس بات پر ناراض ہو تم؟ سارم نے جیسے ہی اس کے پیٹ پر پکڑ سخت لی۔ روحاب بے چینی سے پلٹی۔ سارم ہم کچن میں ہیں تو؟ وہ لاپرواہی سے پوچھنے لگا۔ کوئی دیکھ لے گا، ہاتھ ہٹائیے، پہلے تم کہو تم ناراض نہیں ہو۔ وہ بولا تو اس نے اس کے ہاتھ ہٹا دیے۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے یا نہ ہونے سے؟ تو تم بلا وجہ ناراض ہو، میں بلا وجہ نہیں
ناراض آپ کو مجھ میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے؟ وہ بولی تو سارم ابھی کچھ بولتا، اسے منانے کو کچھ کہتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی میرال کی ہنسی کی آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ کتنی ہنسی کی بات ہے، سارم کو تم میں انٹرسٹ ہی نہیں، اپنی عمر دیکھو، اس کی عمر دیکھو، اور اتنی سی جان ہے تمہاری، نہ تمہارے منہ پر کچھ اور۔ اس نے ایک نگاہ اس کے پورے وجود پر ڈالی۔ رحاب کے چہرے کے رنگ سے اڑ گئے۔ کوئی پسند بھی کیسے کرے گا؟ خیر چھوڑو، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہاری بہن ہوں۔ جب میں جہان کی بیوی بن کر یہاں آ جاؤں گی، میں تمہیں بھی اپنے جیسا کر دوں گی، پھر یہ بھی تم میں انٹرسٹ لے گا۔ کیوں سارم؟ وہ ہمدردی کرتی بولی۔ رحاب نے سارم کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ سرخ تھا۔ رحاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا تھا وہ اسے منہ توڑ جواب دے دے گا، لیکن سارم چپ چاپ میرال کو گور رہا تھا، اور رحاب کو جیسے سب الٹا پلٹا ہوتا دکھائی دیا، اور مہر لگ گئی دل میں کہ واقعی وہ میرال کو پسند کرتا تھا۔ نہیں، مجھے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں، میں بدصورت بھی ہوں، تب بھی ٹھیک ہوں، مجھے اللہ نے بنایا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اور پسند ہے تو اس سے شادی کرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ میرال ہنستی بچی ہے۔ توجہ نہ دو اس کی بات پر، تم نہایت بدصورت ہو، سارم بولا۔ میرال کے چہرے پر رنگ اڑے اور لمحوں میں گزر گئے۔ وہ دانت پیس کر سارم کو دیکھنے لگی، جو فوراً رحاب کے پیچھے کیا تھا۔ ہم اللہ ایسی ایسی شکلوں کو بھی منانے والا دیتا ہے، میرے والا بخار میں تپ کر سڑا بیٹا ہے۔ وہ سر جھٹک گئی اور اپنا ناشتہ خود ہی اٹھا لیا اور جہان کی طبیعت پوچھنے کو اوپر گئی، لیکن تادیر دروازہ بجانے کے باوجود کسی نے دروازہ نہ کھولا اور اسے منہ اتار کر نیچے آنا پڑا۔ تم جہان کے ساتھ غلط کر رہے ہو، وجدان اور ریاض لون کو سجوا رہے تھے۔ وقت بھی وہی تھا، آج کل کم بول رہا تھا، اور وجدان کو اس کی فکر بھی ہو رہی تھی کہ اکثر اس کے آفس سے سگریٹ کے کئی ٹکڑے دیکھے تھے، لیکن اب تک بیٹے سے بات نہیں کی۔ اور ریاض کے کل کے رویے پر وہ بولے، میں ٹھیک کر رہا ہوں، اڑے ہاتھوں ہی قابو میں آئے گا، میری اولاد ہے، مجھے علم ہے کیسے اسے اترے گھوڑے کو قابو میں کرنا ہے۔ تو تم ایسا ہی کیوں؟ پہلے وجدان کے سوال پر ریاض نے اس کی سمت دیکھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی صاحب، پہلے کے حالات اور اب کے حالات، میرے پوتے کا سوال ہے۔ مجھے کسی کی فکر نہیں ہے، مالا سارا دن گھر کی ملازمت میں لگی ہوئی ہے، اب تو ارزیل بھی توجہ کم دے رہی ہے، میرے پوتے کی اہمیت کم ہو رہی ہے۔ تو تمہیں لگتا ہے جہان اسے قبول کر لے گا؟ کرنا پڑے گا۔ ریاض ہلکا سا مسکرائے بیٹا ہے تمہارا، اور ہم جانتے ہیں جہان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے غلط تھا، اسے مزید خود سے دور نہ کرو۔ دور نہیں کر رہا، اگر اسے اس کی خواہش چاہیے تو وہ میری خواہش کو قبول کرے گا، وہ دو ٹوک بولے، جبکہ وجدان نے سر ہلایا۔ اور بہرحال وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، کمینہ نہیں ہے، اور اگر بننا چاہ رہا ہے تو گھر سے باہر جا کر کمینگی کرے۔ وہ سر جھٹک گئے، میں نے غلط کیا ہے، میں ان سب چیزوں کو ٹھیک کرانا چاہتا ہوں۔ ریاض نے آہستگی سے کہا، اگر پیار سے کر لو گے زیادہ مناسب ہے، قابو میں نہیں آئے گا، اس نے اسی کے معیار پر اتر کر قابو کرنا پڑے گا۔ وہ بولے تو بخت نے مڑ کر دونوں بھائیوں کی ساری کارستانی سنی تھی، اور ہنس دیے تھے وہ دونوں۔ منفی میں سر ہلاتا ہٹ گیا۔ وہاں سے مالا اپنی پوزیشن میں آئی، وہ ارزیل کو تیار کر چکی تھی، وہ عافیہ کو ارزیل کو دے آئی، اور جب وہ واپس آئی تو بیڈ پر اس کا لباس پہلے ہی موجود تھا اور کچھ جیولری بھی تھی۔ مالا جانتی تھی یہ کس نے کیا ہے، اس نے اس لباس کو اگنور کر دیا، نہ ہی اس سوٹ کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس جیولری کو چھوا۔ وہ دوسرا لباس جو کافی عام سا تھا پہن کر تیار ہو چکی تھی، بس آج اس نے بال کھولے تھے، اور جب وہ باہر نکلتی تو رحاب اور اینا نے اسے دیکھا۔ ہمیں پتہ ہے تم یہی کرو گی، اینا تو چپ چاپ تھی، رحاب نے البتہ اس کو توڑا بہت تیار کیا، اور تینوں لون میں آئی۔ کافی اچھی ڈیکوریشن ہوئی تھی، بخت بھی سارے کام کرتا پھر رہا تھا۔ اینا نے اس کی پشت دیکھی تو وہ اس کے پاس آ گئی، اس نے بخت کا ہاتھ پکڑا،
اس کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے۔ بخت ایک دم جلدی سے مڑا اور اینا کو دیکھا تو جھٹک کر اینا سے اس نے اپنا ہاتھ جدا کیا۔ تماشا نہ کرنا، دور رہو مجھ سے، بخت نے برہمی سے کہا۔ بخت میری بات تو سن۔ بخت نے ارد گرد دیکھا، مالا اور رخاب ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ مت لگاؤ، وہ دبا دبا گھرایا۔ اینا کو سانس سا رک گیا۔ میری بہن کی مہندی شادی نہ کڑی ہوتی تو تمہیں اچھے سے بتا دیتا۔ چپ چاپ جس طرح گزر رہی ہے اسی طرح گزارو، سمجھی؟ اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا آگے چلا گیا۔ اینا کا دل کیا چلا کر روئی۔ وہ مڑی تو دونوں جلدی سے اس کے قریب ہو گئی۔ اینا یہاں مت رو پلیز، سب متوجہ ہوں گے، رخاب بولی، جبکہ مالا بھی اس کے ساتھ رونے کا ارادہ بنا چکی تھی۔ ابھی بلال کی فیملی نے آنا ہی تھا۔ جان بخار کی ہی کیفیت میں محفل کا حصہ بنا۔ وہ ایک ایک نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سیاہ جوڑے میں سرخ موٹی موٹی آنکھوں سے بے حد کمال لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہ مالا پر گئی۔ وہ اس لباس میں نہیں تھی جو اس نے اس کے پاس بھجوایا۔ اس نے متاثر نگاہوں سے اسے دیکھا تو دماغ پہلے ہی خراب تھا۔ 2 روز سے وہ بے حال پڑا تھا۔ اب وہ اس کے پاس آئی تک نہیں تھی۔ جہان اس کی سمت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سب کے سامنے جہان مالا کے اوسان سے خطا ہوا۔ کمرے میں آؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کمرے میں آؤ، وہ غصے سے بولا۔ نہیں، مجھے کام ہے۔ مالا میرال کو پیچھے دیکھ کر بھاگ اٹھی۔ جہان نے اسے وہاں سے غائب ہوتے دیکھا۔ میرال کو مزہ آیا کہ اس نے مالا کو تو اپنی گوری میں کر ہی لیا۔ دوسری سمت وہ جہان کے پاس آ گئی اور اس کو خود کو دکھانے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ دجال کی بیوی کا کوئی نام ہوتا تو وہ تم ہوتی۔ وہ سر جھٹک کر کہہ کر مڑا۔ مالا پر شدید غصہ چڑھ رہا تھا۔ اگر وہ آج اسے ہاتھ چڑھ جاتی تو اسے یقین تھا کل صبح وہ بالکل ٹھیک ملتا۔ سب کو میرال اس تعریف پر حیران تھی۔